السلام علیکم. سانس ساکن تھی جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے. 16 فروری کو اسے ایک اور آواز بھی سنائی تھی جو اس 1.5 ماہ میں سنائی نہیں دی تھی. رانیہ اس وقت اس سے اکیلی بیٹھی باتیں کر رہی تھی. یہ ان کی گویا عادت بن گئی تھی. وہ گھنٹوں بلا تکان اس سے اس کے بچپن کی باتیں کرتی رہتی اور وہ سنتا رہتا. اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ گفتگو میں محو تھی جب دروازے پر دستک سنائی دی. یہ آپ کے بیٹے کے لیے مسز عظیم. ایک مردانہ آواز آئی. وہ یقیناً کوئی بکے وغیرہ لایا تھا. ریان نے سوچا تھینکس. اسے مما کے لہجے میں سرد مہری سی محسوس ہوئی تھی. مجھے بہت افسوس ہوا. ویل ڈونٹ وری. یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں. ہر کسی کو جانا ہوتا ہے. مخاطب کی آواز میں تعصب تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا ہو. میرا بیٹا زندہ ہے. آپ یہ جانے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ لتاڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی اور ایک دم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا. یہ آواز چیئرمین پی سی بی مرزا جاوید کی تھی. اسے یاد آیا چیئرمین صاحب سے اس کے کیسے اچھے تعلقات تھے. وہ اگر سلیکشن میں دخل دیتا تو چیئرمین صاحب جو ریان کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے کہہ کر فوراً اس کے مشورے پر عمل کرتے. میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں مسز عظیم، انہوں نے جذبات سے آری آواز میں کہا. نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے. مما نے درستی سے اس کی بات کاٹی. اگر آپ کو کرکٹ بورڈ کی کسی مرحلے پر ضرورت ہو تو پلیز ہمیں آگاہ کیجیے گا. ریان نے نوٹ کیا تھا کہ انہوں نے اس کا حال احوال دریافت نہیں کیا. ہمیں کیوں ضرورت ہوگی؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، اور جہاں تک ریان کا تعلق ہے تو یہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا. چند دن نہیں، چند برس لگ سکتے ہیں. ریان کا دل کسی نے برچھی سے کاٹا تھا. شاید اسی لیے آپ اگلے 11 ماہ تک ارمغان کو کپتان بنا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. مما کے لہجے میں طنز تھا. آپ کے خیال میں میرا بیٹا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو آپ غلطی پر ہیں. میرے بیٹے کو ٹھیک ہونے میں زیادہ سے زیادہ 2-3 ماہ لگیں گے. پھر یہ ٹیم میں کھیلنے کے لیے بالکل تیار ہوگا. ریحان کا دل چاہا وہ اپنی ماں کو بتائے کہ وہ اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. وہ اسی طرح ساری زندگی بستر پر پڑا رہے گا. تو آپ جذباتی ہو رہی ہیں مسز عظیم. آپ کا بیٹا ڈاکٹرز کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکے گا. یہ جلد ٹھیک نہیں ہوگا. اسی لیے ہم اگلے سینٹرل کانٹریکٹ میں اس کا نام شامل نہیں کر رہے. کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ وہ زور سے بولی تھی. آپ کو کیا پتا؟ اللہ ہیں آپ. کیوں آپ ایسے بہیو کر رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ میرا بیٹا مر گیا ہو؟ اسے لگا وہ رو رہی ہیں. آپ اس کو زندہ کہتی ہیں؟ وہ اکتاہٹ سے بولے. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کرکٹ بورڈ اس کو زندہ نہیں مانتا. آپ کا بیٹا ایک بے جان لاش ہے، نیم مردہ انسان. ریحان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہے. بہرحال میں صرف سینٹرل کانٹریکٹ کا بتانے آیا تھا. مجھے اور بھی 100 کام ہے. چلتا ہوں. چند لمحوں بعد کھٹکے کے ساتھ دروازہ بند ہوا. وہ جا چکے تھے. ریحان کو بے حد تکلیف ہو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یہ وہ شخص تھا جو کبھی ریحان کے بغیر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ادھورا خیال کرتا تھا اور اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تھی. چھوڑو بیٹا، مت رو. رانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. باہر میں جائے یہ کرکٹ بورڈ. تم دیکھنا جب تم 2-1 ماہ تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے نا تو یہ شہد کی مکھیوں کی طرح تمہارے ارد گرد منڈلائیں گے. وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش میں خود بھی رو رہی تھی. میں کافی ہوں اپنے بیٹے کے لیے. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. مگر وہ بدستور رو رہا تھا. کرکٹ اس کے لیے کیا تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. جس کرکٹ سے اس نے عشق کیا تھا اب اسی کرکٹ سے کرکٹ بورڈ نے مکھن سے بال کی طرح اسے نکال پھینکا تھا. اس کا دل چاہا وہ مر جائے، ابھی اسی وقت مر جائے. اس کی سماعت سے دھیمی دھیمی سی ایک دھن ٹکرا رہی تھی. نیرا نور کی خوبصورت آواز میں گائے جانے والی نظم رانیہ نے لگائی تھی. کبھی ہم خوبصورت تھے. اس نے کبھی اس نظم کو غور سے نہیں سنا تھا. کامران نے اسے ایک دفعہ یہ دے دی تھی اور اس نے ایسے ہی اسے اپنے کمرے میں رکھ دیا تھا. مگر اب ہسپتال کے اس کمرے میں تاریکی میں لیٹے پوری دنیا سے کٹ کر رہ جانے والے ریان کو اس فکرے نے نہ صرف چونکا دیا تھا بلکہ بہت کچھ یاد کرا دیا تھا. کبھی ہم خوبصورت تھے. اسے یاد آیا وہ کبھی انٹرنیشنل سٹار ہوتا تھا، ایک سٹائلش اور ہینڈسم کرکٹر جس پر ایک دنیا رشک کرتی تھی، اور آج وہ کس حالت میں اسپتال میں پڑا تھا کہ اپنی مرضی سے پلک بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، ناک پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا. کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی. آج اس کی زندگی ٹھہر گئی تھی، رک سی گئی. نہ منزل کا پتہ تھا، نہ اپنی خبر تھی. بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے. اسے بے اختیار وہ دن یاد آئے تھے جب وہ پیرس میں سین کے کنارے ایزل ٹکا کر اپنی مرضی سے کینوس میں رنگ بھرا کرتا تھا.
جب وہ پرندوں اور تتلیوں اور پھولوں کی تصاویر بنایا کرتا تھا، جب اسے اپنی فیملی سے زیادہ فرینڈز کا خیال ہوتا تھا۔ نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے، امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہیں، جانے شہر نے اس نے تتلیاں کسے کہا ہوگا، مگر میری تتلیاں تو وہ سٹارڈم تھا، کرکٹ کے میدانوں کی وہ رنگینیاں، وہ جذبہ، وہ خوشی جو اس وقت مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی اور مجھے اس سے عشق تھا، اور اب مجھ پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، میری تتلیاں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے، اسے بھی واپس حقیقی دنیا میں جانا تھا، جہاں رنگ تھے، روشنیاں تھی، خواب تھے، خوشبو تھی، پھول تھے، پرندے تھے، جہاں سب کچھ تھا۔ ہمیں رنگوں کے جگنو، روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں، نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوئی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو۔ اسے بھی کرکٹ واپس اپنی جانب بلا رہی تھی، اسے اس کا قذافی اسٹیڈیم میں موجود چھوٹا سا کمرہ آواز دے رہا تھا، اسے اس کے برش اور پینٹس پکار رہے تھے، اس کو روشنی اپنی جانب کھینچ رہی تھی، مگر وہ اس حد تک بے بس تھا کہ نہ آنکھیں کھول سکتا تھا، نہ لب پاؤں کی حرکت دے سکتا تھا، نہ ہاتھ کو۔ وہ جو ساری عمر نان سٹاپ بولتا آیا تھا، اس کو آج اللہ نے سننے اور صرف سننے پر لگا دیا تھا۔ اب کیسا ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ فروری کی آخری سوگوار شام تھی جب اس کی سماعت سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی جو اس کے لیے شناسا نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کو کیا پتا؟ اللہ تو نہیں ہے وہ؟ مما جو اس کے قریبی تھی تنک کر بولی، اور پھر اسے یاد آیا یہ داؤد انکل تھے، اس کے سسر۔ اوہ، میں شادی شدہ ہوں، اس نے حیرت سے سوچا تھا، میں کیوں بھول گیا تھا اپنا اور ریا کا تعلق، میں حاریہ کا شوہر ہوں، کتنی عجیب بات ہے۔ عظیم، دیکھو ڈاکٹرز تو اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے ہیں، اب یہ کب ٹھیک ہوگا؟ بظاہر تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ ریان کو لگا وہ تمہید باندھ رہے ہیں۔ کھل کر کہو داؤد، انہوں نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں عظیم، اب یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر میری بیٹی کی زندگی تو داؤ پر لگ گئی ہے نا۔ ان کو کہنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عظیم احمد آنکھیں سکڑ کر انہیں تیکھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ دیکھو اب پتہ نہیں وہ کب ٹھیک ہو، کتنے سال لگ جائیں، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ عظیم احمد خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ اگر تمہارے بیٹے کی فرض کرو 2-3 سالوں بعد کومے میں ہی ڈیتھ ہو گئی تو میری بیٹی کیا کرے گی؟ ریان نے نوٹ کیا تھا کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ نہیں کہا، جو کہ انہیں کہنا چاہیے تھا۔ فار گاڈ سیک، میں اپنی بیٹی کو کب تک تمہارے بیٹے کے نام پر بٹھا سکتا ہوں؟ تم ہی بتاؤ۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا داؤد۔ عظیم احمد کو ان کی بات سے سخت صدمہ ہوا تھا۔ کب عظیم؟ 10 سال بعد، 15 سال بعد، کب اور کیا؟ اتنی دیر میری بیٹی گھر بیٹھی رہے، اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ حاریہ کو خلا چاہیے، اب کے داؤد صاحب قدر مدھم لہجے میں کہنے لگے۔ وہ تمہارے سامنے پڑا ہے بستر پر، مانگو اس سے خلا۔ عظیم احمد چیخے، 2 ماہ برداشت نہیں کر سکی تمہاری بیٹی؟ وہ کیوں برداشت کرے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تو ریان کا قصور کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، مگر میں اب حاریہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہوں، داؤد صاحب نے تو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جب تک ہوش میں نہیں آئے گا طلاق نہیں دے سکتا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں داؤد بھائی۔ رانیہ نے مداخلت کی۔ مجھ پر میری بیوی اور بیٹی کا بہت پریشر ہے بھابھی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ شکستہ لہجے میں بولے۔ انکل ایک کام ہو سکتا ہے، علی نے زبان کھولی، جس سے ریان کو پتہ چلا کہ وہ بھی کمرے میں موجود ہے۔ آپ کچھ عرصہ انتظار کریں اور اس دوران ریا کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا شروع کر دیں، 1.5 سال تک یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر جیسے ریان اور ریا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں سوچوں گا، داؤد صاحب نے نیم رضامندی سے کہا۔ اسے اس بات پر دکھ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ واقعی اسے چھوڑنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی داؤد انکل کے منہ سے یہ سب اتنی صفاقی اور بے رحمی سے سن کر اس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے ہر روز کی طرح آج بھی خاموشی سے یہی دعا مانگی تھی کہ وہ اسی طرح کومے میں مر جائے تاکہ حاریہ آزاد ہو جائے، اور اس کی دعا آج بھی رد کر دی گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ ایک روز یوں ہی اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری، وہ لڑکی کون تھی جسے میں نے کہیں جگہوں پر اپنے پیچھے دیکھا ہے؟ وہ ہر جگہ میرا سایہ، میرا گارجین اینجل بن کر موجود رہتی تھی۔ وہ کوئی کریزی فین نہیں تھی، اگر ہوتی تو کم از کم آٹوگراف ضرور لیتی۔ یوں خاموشی سے کونے میں کھڑی رہ کر وہ کیا تاثر دینا چاہتی تھی؟ کیا وہ صرف مجھے دیکھنے آتی تھی یا پھر مجھے کچھ دکھانے؟ یہ آخری بار ٹھیک ہے، اس نے پورے وثوق سے سوچا، وہ اپنا آپ دکھانے آتی تھی۔ اگر وہ کوئی فین ہے تو یوں اتنے سال میرا پیچھا نہ کرتی۔ کاش میں ایک دفعہ اس سے پوچھ لیتا، صرف ایک دفعہ، کہ تم کون ہو اور کیوں بار بار میرے راستے میں آ جاتی ہو۔ کاش وہ مجھ سے میری شادی کے دن سے پہلے ملتی اور مجھ سے بات کرتی۔ اسے یاد آیا اس نے اس روز بھری محفل میں محض ایک لڑکی کے باعث انکار کرنا چاہا تھا۔ وہ کیوں اس کی وجہ سے انکار کرنا چاہ رہا تھا جس کے نام تک سے اسے واقفیت نہیں تھی؟
شاید وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، ہر جگہ اسے لگتا وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی آئے گی۔ وہ اس کا انتظار کیوں کرتا تھا؟ عین شادی کے موقع پر کیوں انکار کرنے والا تھا؟ اور اگر حاریہ کی جگہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی تو اسے خوشی کیوں ہوتی؟ ان سب سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید وہ مجھے بہت پسند تھی، شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا تھا۔ جب بھی وہ لڑکی ریان کو دکھائی دیتی، ریان کو حقیقتاً خوشی ہوتی تھی۔ وہ خوشی محض اس بات پر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اسے پسند کرتا ہے، وہ خوشی دراصل اس حقیقت کی بنیاد پر تھی کہ وہ اسے پسند کرتا تھا۔ اسے نہیں معلوم کب وہ انجانے میں اس کی محبت کا شکار ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے وہمے کو دل سے نکالنے کی صحیح کی، مگر اب یہ اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ بہت احتیاط سے نرس کے ساتھ مل کر ریان کا منہ کھلوا کر ٹوتھ برش کروایا، پھر برش نکال کر منہ اندر سے دھلوا کر صاف کیا۔ اس کے بعد ہونٹوں پر خاص قسم کے ڈراپس ڈالے تاکہ فنگس نہ ہو، پھر چہرہ دھلوایا۔ اسے نہلایا جا چکا تھا، اس لیے بال گیلے تھے۔ انہوں نے نہایت نرمی سے نرس کے ساتھ مل کر اس کی کروٹ بدلی اور کنگھی کرنے لگی، پھر کروٹ دوسری جانب کر کے کنگھی مکمل کی اور چادر اس کے جسم پر ٹھیک طریقے سے ڈالی۔ وہ اس وقت بالکل ایسے بچے کی مانند لگ رہا تھا جو اسکول جانے سے پہلے ماں کے ہاتھوں سے تیار ہوتا ہے۔ نرس نے ریان کے بازو پر سے کپڑا ہٹا کر انجیکشن لگایا۔ ریحان کے منہ سے کی آواز سے نکلی۔ یہ آواز اس کے لبوں پر ہر دفعہ تکلیف پر نکلتی تھی۔ رانیہ اس کے بستر پر بیٹھ گئی اور اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگی۔ میری بات سن رہے ہو ریحان؟ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا۔ پتہ ہے ریحان، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم گھر میں ایک گرینڈ پارٹی کریں گے اور اس میں مرزا جاوید اقبال اور داؤد حیات کو بھی مدعو کریں گے۔ پھر دیکھنا تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر شرمندگی اور خفت سے ان کے چہرے سرخ پڑ چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ زیادہ سے زیادہ اس سے باتیں کیا کرے۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان کو ان دونوں مذکورہ شخصیات پر بے حد دکھ ہوگا، اسی لیے اس طرح ان کا ذکر کر رہی تھی۔ اصل میں بیٹا، لوگ بے حد جیلس ہوتے ہیں، کسی شخص کو آگے بڑھتا دیکھ کر بہت جلتے ہیں، اور اگر وہ شخص بیچ راہ میں گر جائے تو ان کی تو مراد بھر آتی ہے۔ ناراض نہ ہوا کرو، ایسے لوگوں پر ترس کھایا کرو۔ ترس تو وہ خود پر کھاتا تھا، کیسے ماں کو بتاتا کہ ترس کھانے کے قابل تو وہ خود ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جہاں ریان چونکا وہاں رانیہ نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آ گئی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی۔ انیا نرحال سی دوسری کرسی پر بیٹھی۔ ہیشم ہاتھ میں کی رنگ پکڑے اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ مما، یہ انتہائی فضول آدمی ہے۔ اس نے ہیشم کی جانب اشارہ کر کے شکوہ کیا۔ یقین کریں، یہ سنڈے مارننگ کے باعث خالی سڑکوں کا فائدہ اٹھا کر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی اڑاتا ہوا مجھے یہاں لے کر آیا۔ اس سے ابھی اور اسی وقت چابی ضبط کرے۔ چھوڑے مما، آپا پاگل ہے۔ ہیشم نے ہنستے ہوئے دوسری کرسی سنبھالی۔ ہاں، آپا ہی پاگل ہے جو تمہارے ساتھ آئی۔ انیا نے دان کچکچائے۔ پانی پیو اور غصہ ٹھنڈا کرو انیا۔ مما نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی اچھا، انیا نے کہہ کر ہیشم کو دیکھا۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو میری؟ پانی پلاؤ فٹافٹ۔ وہ مصنوعی تحکم سے بولی۔ دیکھ رہا ہوں آپ میک اپ کے بغیر کیسی لگتی ہیں۔ بھائی صحیح کہتے ہیں، میری بیوی کی خوبصورتی میں 99% کمال میک اپ کا ہے۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے ایک گلاس پانی کا بھرا اور خود پی لیا۔ پھر دوسرا بھرا اور وہ بھی خود پی لیا۔ انیا نے قدرے تلملا کر اسے دیکھا۔ اس نے بالآخر تیسرا گلاس پانی سے بھر کر انیا کو تھمایا۔ گھٹا گھٹ پانی پی کر اس کی گویا توانائی بحال ہوئی۔ اس نے ریان کو دیکھا۔ اور رونی کیسے ہو؟ کیا حال ہے؟ وہ بشاشت سے پوچھنے لگی۔ ریان بھائی، مزے کی بات بتاؤں، رات انیا آپا نے ابلتا ہوا سالن آپ کی نینسی پر گرا دیا اور اس بیچاری کی فر جل گئی۔ الو کے بھائی کے سوا کچھ لگتے، نینسی کی فر کب جلی تھی؟ ہاں، صرف سالن ہی گرا تھا۔ اس نے آخری فقرہ قدر شرمندہ ہو کر کہا۔ سالن گر گیا واقعی؟ مما نے مداخلت کی۔ جی، پورا پتیلا۔ جھوٹے، صرف ایک ڈونگا گرا تھا۔ اور ان سب کی زندگی سے بھرپور گفتگو سن کر ریان کو پہلی دفعہ فیملی کی قدر و قیمت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں کیا تھا، فرینڈز کا کیا تھا یا کرکٹ کا۔ دونوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، دونوں نے اسے غیر اہم سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ ضرورت تو اس کے گھر والوں کو بھی اس کی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ تھے، ہر لمحہ، ہر پل۔ مما نے کہا تھا سب چھوڑ جاتے ہیں، دوست، عزیز و اقارب، گھر والے، حتیٰ کہ باپ بھی، مگر ماں نہیں چھوڑتی۔ مما کی پہلی دونوں باتیں درست نکلی تھی۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے، موت اتنی ہی حقیر ملتی ہے۔ گرتا تو وہی ہے جو بلندی پر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سرما کیڑے مکوڑوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ لیونا ڈیوڈ
وینچی دنیا کا وہ عظیم ترین مصور جو مونالیزا کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنسدان اور میوزیشین بھی تھا، جو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تصویریں بنا سکتا تھا۔ اس کے فن پارے شاہکار تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ ڈونچی ایک روز فالج گرنے کے باعث ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ آنکھوں کے علاوہ کسی شے کو حرکت نہ دے سکتا تھا۔ مارلن منرو کی شہرت اور نام دیکھ کر کس نے سوچا تھا کہ اسے ایسی موت آئے گی؟ فرعون کو پانی نے مارا تھا، نمرود کی موت ایک مچھر کے ہاتھوں آئی تھی۔ یہ تمام نامور لوگ تھے، اپنے اپنے کاموں میں انہوں نے نام کمایا تھا، اور ان سب کا انجام کتنا حقیر ہوا۔ اور زوال تو بس عروج کو ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی عروج پر بیٹھا شخص تھا جسے اللہ نے 27 زینوں سے نیچے پھینکوا کر گویا موت اور زندگی آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر رکھا تھا۔ وہ نہ زندوں میں سے تھا نہ مردوں میں، اور اس حالت میں اس کا رب اسے اب تک رزق پہنچا رہا تھا۔ اس نے اسے اب تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ مما، وہ مسز علیم نہیں تھی، انیا نے رانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آخری اطلاعات کے مطابق تو تھی، اب کیا ہوا؟ رانیہ کے بجائے علی نے جواب دیا تھا، اور کہہ کر دوبارہ عظیم احمد سے باتیں کرنے لگا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے نیکسٹ منتھ۔ اچھا، رانیہ نے مونگ پھلیاں کھاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سب اس رات ہسپتال ریان کے پاس آئے ہوئے تھے۔ کس کے ساتھ؟ ہاشمی انکل کے بیٹے کے ساتھ، انیا نے بتا کر مٹھی میں موجود تمام مونگ پھلیاں منہ میں ڈال دی۔ کس کی شادی؟ عظیم احمد نے غالباً سنا نہیں تھا، اسی لیے پوچھنے لگے۔ وہ اور علی کافی دیر سے کچھ اور ڈسکس کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہاشمی انکل کے بیٹے ابراہیم سے مسز علیم کی بیٹی نتاشا کی شادی ہو رہی ہے نیکسٹ منتھ۔ چونکہ انیا کا منہ بھرا ہوا تھا اسی لیے بیا نے بتایا۔ ابراہیم، وہ جس کی شکل چوہے جیسی ہے؟ ہشم نے بے ساختگی سے کہا۔ ایسے نہیں کہتے، رانیہ نے فوراً تنبیہ کی۔ انیا، رونی کی کروٹ تب چینج کرو، علی نے کہا تو وہ فوراً مونگ پھلی کا لفافہ ہشم کو تھما کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیا نے اس کے ساتھ مل کر ریحان کی کروٹ بدلی۔ رانیہ نے دیکھا کہ اس کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے نشست چھوڑ کر اٹھی اور اس کے لب صاف کیے۔ وہ دونوں اس وقت تک واپس بیٹھ چکی تھی۔ وہ اب اداس تھے، ان کے چہروں پر گہرے دکھ کی پرچھائی تھی، مگر وہ اپنی باتوں میں زندگی اور رنگینی بھر کر ریحان کو اچھا تاثر دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پسماندہ باتیں سن کر وہ دکھی یا مایوس ہو۔ ہشم، میں نے تمہیں مونگ پھلی کا لفافہ دیا تھا، کدھر ہے؟ اس نے ہشم کو مخاطب کر کے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ یہ لیں۔ ہشم نے لفافہ جس میں محض چھلکے ہی رہ گئے تھے اس کے حوالے کیا۔ مونگ پھلی کہاں ہے؟ انیا نے لفافے میں جھانکتے ہوئے حیرت سے کہا۔ مجھے کیا پتا، وہ معصومیت سے بولا۔ سیدھی طرح نکالو، انیا نے اسے لتاڑا، ورنہ میں علی کو بتاتی ہوں۔ اچھا لے لیں۔ اس نے جلدی ساری مونگ پھلی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ علی والی دھمکی ہمیشہ کارگر ثابت ہوتی تھی۔ انیا، علی نے اسے پکارا۔ وہ اور ڈیڈ قدرے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ہاشمی انکل کے بیٹے کی شادی کا کارڈ آیا ہے جو نیکسٹ ویک ہے۔ انیا نے کہتے ہوئے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ علی نے نیکسٹ منتھ کی بجائے نیکسٹ ویک کہا ہے۔ اس وقت ان سب کی گفتگو سنتے ہوئے ریان کا بے انتہا دل چاہا تھا کہ وہ علی کی بات کاٹ کر تصحیح کرے۔ بات کاٹنا اس کی پرانی عادت تھی۔ اس نے اپنی تمام تر ول پاور ہونٹ کھولنے میں صرف کر دی، مگر اس کے ہونٹ جنبش بھی نہ کر سکے۔ کافی دیر تک مسلسل کوشش کے بعد جب وہ ناکام ہو گیا تو بے اختیار وہ رونے لگا۔ اس کی بند مٹھیوں سے آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ ایک دم اطراف میں خاموشی چھا گئی۔ اسے لگا کسی نے اس کا ہاتھ تھاما ہے۔ ریان، وہ علی کی تحیر بھری آواز تھی۔ کیوں رو رہے ہو؟ فار گاڈ سیک رونی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، پلیز مت رو، دیکھو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بدستور روتا رہا۔ بیا بار بار اس کے آنسو پوچھتی رہی جو بار بار پلکوں کے بند توڑ کر بہہ نکلتے۔ علی نے بے چارگی اور بے بسی سے رانیہ کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ریان کے پاس قدرت نے تاثر دینے کی بس ایک طاقت چھوڑی تھی، اور وہ تھی آنسوؤں کی۔ او مائی گاڈ، سچ میں یار یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور میں تو سچ میں فین ہو گئی اس کی پوری فیملی کی، ریان کی پوری فیملی کی، اور کس اچھے طریقے سے لکھا گیا یار ناول۔ میں تو پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بول چکی ہوں کہ نمرا کا برے سے برا ناول بھی اگر ان کے وے سے، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو لوگوں نے پسند کیا، تو میں سچ میں کہتی ہوں انہوں نے برے سے برا بھی ناول اگر وہ کہیں کہ یار یہ بہت برا ہے میرا ناول تو میں اچھا نہیں لکھ سکی، تو وہ بھی بیسٹ ہی ہوگا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے بہت اچھا لکھا، انہوں نے بہت سینسٹیو ٹاپک کو چوز کیا کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فیملی کچھ نہیں کرتی، فیملی کچھ نہیں ہوتی، اور پھر جس طرح سے وہ سارے اس کے پاس بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی بھی بالکل اس چیز کو نہیں کر رہا۔
اچھا یار، یہ علی اور انیا کی شادی کب ہوئی اس کا مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن یہ بہت مطلب کیوٹ سی بات ہے نا کہ دیکھو اس کا جو ہے، مطلب اس کا جو دیور بھی ہے اور وہ بھائی بھی، وہ اس کا بھائی بھی ہے، تو وہ کتنا کیوٹ سا رشتہ ہے، اور وہ دوسرا جو ہے وہ اس کا شوہر ہے، اور چھوٹے والا پھر وہ دیکھو، اور کس طرح سے ریان کا کتنا اچھا رشتہ ہے اس سے کہ وہ اس کی بہن بھی ہے اور اس کی وہ بھابھی بھی ہے اور وہ اس کا بالکل سگا بھائی ہے. تو یہ مجھے سب سے زیادہ کیوٹ بات لگی. اور دوسرا جس طرح سے وہ فیملی وہ سارا کچھ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، تو سو کیوٹ، مطلب بہت زیادہ اچھا لگا مجھے. اور یار یہ قانون ہے قدرت کا بھی دنیا کا بھی، قدرت کا تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن دنیا کا یہی ریت رواج ہے کہ آج آپ مر گئے تو کل سے سارے کام ویسے ہی شروع ہو جائیں گے، آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا، اور آپ کی جگہ پر کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جو فل کر دیتا ہے. مطلب یار کہ موت کسی چیز کو نہیں روک سکتی. مطلب اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہو جاتی، ویسے ہی چلتی رہتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اور نارمل ہونا پڑتا ہے، سب کو ہونا پڑتا ہے. اور میں کیا ہی بولوں اس بات پر. اور جس طرح سے وہ سارے مطلب کر رہے ہیں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، جس طرح سے فیملی اس کی، اور علی کے بارے میں جس طرح کا وہ بتایا گیا کہ وہ بہت بدتمیز ہوتا تھا، لیکن جس طرح سے وہ اب سلجھا ہوا اور وہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ سارا کچھ وہ بہت. انیا کا بھی یہی تھا کہ انیا بھی بہت اچھی لگی. مطلب اس فیملی میں بالکل بھی وہ والی چیز نہیں ہے کہ مطلب یار کیوں ہی لوگ کریں، مطلب غرور آنا اور یہ اس طرح کا ہونا، یہ تو اچھا بھی نہیں لگتا. اور وہ کتنے اچھے ہیں، عظیم بھی اچھا ہے، رانیہ بھی اچھی ہے، انیا علی سب اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، سب اچھے ہیں. اور بس میرا خیال ہے کہ اس کو بد دعا لگ گئی ہے اس کی، اور وہ پتہ نہیں میڈم خود کہاں ہے اور وہ کیا سوچ رہی، اس تک بھی تو خبر پہنچی ہوگی نا کہ اس کے ساتھ یہ سب سینیریو ہو گیا. تو مجھے بھی وہ عجیب لگتی الماس. اور دیکھو اس نے جب اپنا وہ سارا کچھ کیا، اس نے اپنا کتھارسس کیا، تو اس نے کہا وہ ساری باتیں، یار نمرا ٹو گڈ. جب اس نے کہا کہ وہ تو الماس تھی اور عمل جو تھی، عمل نے تو اس کو ہمیشہ عمل بن کر اس نے بد دعائیں دی، اور جو الماس تھی وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور پھر وہ رو کر کہتی ہے کہ مجھے ریان چاہیے، مجھے وہ چاہیے. تو کتنا اچھا اس کا اینڈنگ ہوگا. لیکن یار وہ بوڑھا ہو کر کیوں آتا ہے، مجھے یہ چیز پنچ کر رہی ہے کہ وہ بوڑھا اور بیمار اور لاغر ہو کر آتا ہے. یہ کتنے سال تک اس کی سچویشن ایسی رہے گی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کو جلد ٹھیک ہو جانا چاہیے. اور کیا ہوگا، مجھے بس یہ کہ وہ بوڑھا ہو کر نہ آئے. مطلب یار جیسے کہ ہوا تھا نا حال ہی میں کہ وہ 5 سال بعد بالکل آتی ہے، تو وہ تو پہلے ہی بوڑھا ہوتا ہے، تو اب تو وہ اور زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوگا. تو 6 سال بعد وہ واپس آتی ہے، تو اس کا دور حکومت وہ سارا کچھ گزر چکا ہوتا ہے. تو پہلے ہی وہ اتنا بڑا تھا، تو مجھے تھا کہ یار وہ تو بہت بڑا ہو گیا ہوگا. تو اسی طرح کا مجھے یہ بھی سچویشن ایسی ہی لگ رہی ہے کہ اس میں ایسا کچھ نہ ہو، وہ بہت بوڑھا ہونا. بس مجھے ایک ہی چیز کا ہے کہ وہ بوڑھا نہ ہو. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.